بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ربا یا سود کیسے حرام ہے جبکہ کرایہ حلال ہے۔ کرائے اور ربا میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ جیسے ربا سود میں آپ ایک رقم دے کر قرض کے طور پر ایک لگی بندھی رقم واپس لیتے ہیں، بالکل ایسے ہی اسی رقم سے اگر آپ نے ایک مکان بنا لیا اور وہ آپ کرائے پہ دیتے ہیں تو تب بھی آپ کرایہ دار سے ایک طے شدہ رقم واپس لیتے ہیں۔ تو یہ تو دونوں بالکل ایک ہی نوعیت کی چیزیں ہیں۔ اس سے دو مختلف گروہوں نے دو مختلف نقطۂ نظر قائم کیے۔ ایک گروہ کا کہنا یہ ہے کہ جب کرایہ جائز ہے تو پھر سود بھی جائز ہے، ربا بھی جائز ہے۔ دوسروں نے یہ کہا کہ اگر ربا سود ناجائز ہے تو پھر کرائے کو بھی ناجائز ہونا چاہیے۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ ربا، سود اور کرائے میں ایک ایسا اہم فرق ہے کہ جس کو اگر ہم سمجھ لیں تو پھر ہم یہ جان لیں گے کہ اللہ رب العزت نے کرائے کو کیوں جائز اور ربا کو کیوں ناجائز قرار دیا ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ ربا، سود ان اشیاء، ان اثاثوں کے قرض دینے پر مزید اضافی رقم کے تقاضے کو کہتے ہیں کہ جن اشیاء کو جب آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ استعمال کے نتیجے میں ختم ہو جاتی ہیں، ان کا وجود غائب ہو جاتا ہے۔ جیسے گندم، چاول، روپیہ وغیرہ، آپ ان کو جب استعمال کرتے ہیں تو ان کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ استعمال کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ کرائے میں اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہے ان اشیاء سے، ان اثاثوں کے بارے میں کہ جن کی نوعیت ایسی ہے کہ آپ ان کو استعمال کریں تو ان کا وجود برقرار رہتا ہے۔ جیسے میز، جیسے گاڑی، جیسے مکان، آپ جب ان کو استعمال کرتے ہیں تو استعمال کے نتیجے میں اپنے وجود کو نہیں کھوتے۔ فرق کیا ہوا؟ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ جب آپ روپیہ قرض پر لے کے اپنے کاروبار میں لگاتے ہیں اور روپیہ مال غائب ہو جاتا ہے تو اب آپ کو اسے دوبارہ پیدا کرنا ہے۔ اس کا دوبارہ پیدا کرنا یہ لازم نہیں ہے، گارنٹیڈ نہیں ہے۔ چنانچہ کاروبار میں بعض اوقات آپ کو فائدہ ہوتا ہے، بعض اوقات آپ کو نقصان ہوتا ہے۔ جب آپ کو نقصان ہوتا ہے تو آپ اصل رقم کو بھی پیدا نہیں کر پاتے، اور ادھر وہ صاحب کہ جنہوں نے آپ کو قرض دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے اپنی اصل رقم بھی چاہیے ہے اور اس کے علاوہ اس میں اضافہ بھی چاہیے ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو سود کو، ربا کو ایک غیر اخلاقی معاہدہ بناتی ہے، اس کی نوعیت جو ہے وہ ناپسندیدہ بنتی ہے۔ اس کے برعکس آپ کے پاس کوئی مکان ہے، آپ نے وہ کسی کو کرائے پہ دیا ہے، جن کو آپ نے کرائے پہ دیا وہ مثال کے طور پر کہیں دوسرے شہر سفر کے لیے گئے اور خدا نخواستہ آپ کا مکان زلزلے یا کسی اور آفت کی وجہ سے تباہ ہو گیا، تو اب مکان آپ کا ہے، آپ کرایہ دار سے کچھ نہیں مانگ سکتے۔ انہوں نے اگر پچھلے مہینے کا کرایہ دے دیا تو اب مزید کوئی چیز آپ کو دینے کے وہ ذمہ دار نہیں ہیں۔ لیکن سود کے معاملے میں بالکل الٹ ہوتا ہے۔ آپ کا سارا سرمایہ یا کچھ حصہ اس کا ڈوب جائے تو آپ یہ کہتے ہیں مجھے اس کی پرواہ کوئی نہیں ہے، میں تو اصل بھی لوں گا اور اس میں اضافہ بھی لوں گا۔ تو چنانچہ یہ دونوں ایسٹس کی، اثاثوں کی نوعیت کا فرق ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے کرائے کو جائز اور سود کو، ربا کو ناجائز قرار دیا۔